السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 32واں سبق ہے، اور آج میں عید کی نماز کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عید کی نماز واجب ہے، اور جب ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں نیت یہ کرے کہ میں عید کی نماز پڑھتا ہوں واجب شکرانے کی زائد 6 تکبیرات کے، اور اس میں زائد 6 تکبیرات ہوں گی۔ جمعہ کی نماز اور عید کی نماز میں فرق یہ ہے کہ عید کی نماز میں پہلے نماز ہوں گی اور اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ جمعہ کی نماز میں پہلے خطبہ ہوتا ہے، بعد میں نماز ہوتی ہے، لیکن عید کی نماز میں پہلے نماز پڑھیں گے۔ اور 6 جو زائد تکبیرات ہیں ان کو کس طریقے سے ادا کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم نے نیت کی، اس کے بعد میں ہم کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد میں سب سے پہلی جو تکبیر ہے، جسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، وہ پڑھی جائیں گی۔ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، اور ہم رکعت باندھ لیں گے۔ یہ تکبیر ہونے کے بعد ثنا سبحانک اللہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں جو زائد 6 تکبیرات تھی اس میں سے 3 تکبیریں پڑھی جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 3 تکبیریں ہو گئی۔ اس کے بعد قرات شروع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھی جائیں گی، اس کے بعد کی سورت، رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں پھر امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسری سورت پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 3 جو تکبیرات تھی یہ زائد تکبیرات ہو گئی۔ پھر چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے فوراً رکوع میں جائیں گے۔ اس کے بعد دونوں سجدے ادا کریں گے، تشہد میں بیٹھیں گے، سلام پھیریں گے۔ یہ ہماری عید کی نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد 2 خطبے ہوں گے، اور دونوں خطبوں کے درمیان میں امام صاحب اتنی ہی دیر بیٹھیں گے جتنی دیر کے جمعہ کے خطبے میں اور رمضان کی عید کے خطبوں میں بیٹھتے تھے۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے خطبے میں بھی امام صاحب دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹھیں گے۔ یہ مسنون ہے اور سنت ہے۔ خطبے بھی ادا ہو گئے، اس کے بعد میں پھر دعا کی جائے گی، اور ہماری عید کی نماز مکمل ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرے، اس سے مصافحہ کرے، اس سے معانقہ کرے۔ بہت سارے آج میں نے دیکھا ہوں کہ لوگ جو ہے عید کی نماز کے بعد میں ایک دوسرے کو مصافحہ کرنا اور معانقہ کرنے کو بدعت بتاتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں یہاں پہ مسلمان بڑے بڑے حرام میں مبتلا ہے، بڑے بڑے شراب کے اڈے آباد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جوئے خانے آباد ہے، ویڈیو گیم کے کلب آباد ہے، اور بہت سارے دوسرے حرام خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کی طرف ہمارے کو اس کے اصلاح اور تربیت کی ہم کو فکر نہیں ہوتی کہ بھائی یہ بدعت ہے، یہ برائیاں مسلمانوں میں سے دور کی جائے۔ عید کی نماز کے بعد ہی اگر 2 مسلمان ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، تو لوگوں کو وہاں پہ بدعت یاد آتی ہے، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مسلمان ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، تو دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں روایتوں کے اندر ہے، اور منتخب احادیث میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے ایسے فضائل بیان کیے کہ جب ہم کسی مسلمان سے ملے اس کو سلام کرے، اس سے مصافحہ کرے، مسکراتے ہوئے ملے۔ اس کے بڑے بڑے فضائل ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ جو بڑی بڑی خرافات ہے پہلے ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائلوں پہ بحث و مباحثے اور اس کے اوپر لمبے لمبے بیان اور فتوے کہ عید کی نماز کے بعد مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، معانقہ کرنا نہیں چاہیے، اس میں نہ پڑے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہتر ہے کہ ہر مسلمان کو جو ہمارے سے رسا ہوا ہے، جو ہمارے سے ناراض ہے، اس کو بھی ملے، ہر ایک سے مصافحہ کرے، ہر ایک سے معانقہ کرے، زیادہ سے زیادہ سلام کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے آپس میں محبت عام ہو۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔